وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ حج تربیتی پروگرام کی آج تیسری نشست ہے۔ دوسری نشست میں عمرے کا پورا طریقہ بیان کیا گیا، اور چونکہ دین کے ہر عمل میں نمونہ اور اسوہ، زندگی کے ہر عمل میں نمونہ اور اسوہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نماز کے لیے نمونہ حضور کی نماز، حج کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے۔ تو حج میں عمرے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کی صورت میں بیان کیا گیا، اور اب حج کے 5 دنوں کی تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا۔ اسی سے آپ حج کا پورا طریقہ بھی سمجھتے جائیں، اور یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے حج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مشابہ بنانا ہے۔ جتنا مشابہ ہوگا، جتنی نقل ہوگی، تو اتنا ہی یہ حج ہمارا اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ میں نے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں سے صحابہ کرام کا یہ جذبہ ان کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کی ایک آواز پر 1,24,000 حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک حج ہوئے۔ کچھ مدینہ میں آئے، کچھ ذوالحلیفہ میں آئے، کچھ عرج میں آئے، کچھ ملل میں آئے، کچھ عطایہ میں آئے، کچھ ابوا میں آئے، کچھ عصفان میں، کچھ ازرق میں، اور کچھ حرشہ میں، کچھ صرف میں، کچھ تنعیم میں، کچھ ذی طوا میں، اور کچھ مکہ مکرمہ کے جو رہنے والے تھے وہیں مکہ میں ساتھ ہو گئے۔ تو کل مجموعی تعداد تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی تھی۔ 1.25 صحابہ کرام میں کی نیت کیا تھی؟ آئے کیوں؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کا جذبہ یہ تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نقل اتارنی ہے، اور وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، حضور کو دیکھ کر جو آپ نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، یہ جذبہ تھا۔ پھر صحابہ نے کیا، مگر اب جب حضور کا حج سامنے آئے گا تو پھر دیکھیں حضور کا عمل کہاں، ہم کہاں، ہم اس کے مشابہ نہیں لے جاتے۔ ہم عبادت میں بھی معذرت کے ساتھ عیاشیوں والا حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پرتعیش، پرتنعم۔ حالانکہ آگے میں جو احادیث بیان کروں گا، اس حج میں جب حاجی کے بدن سے پسینہ ٹپکتا ہے اللہ فخر فرماتے ہیں، اور کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں اللہ فخر فرماتے ہیں، اور جسم میلا کچیلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو، فخر فرماتے ہیں۔ نہ اب وہ کپڑے میلے ہوتے، سر کے بال غبار آلود ہوتے ہیں اللہ فخر فرماتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں حضور کے حج میں نظر آتی ہیں، صحابہ کرام میں نظر آتی ہیں، آج نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ نیت کر لیں ہم نے اپنے حج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مشابہ بنانا ہے۔ اچھا، ایک بات اور، بعضوں کے ذہن میں خیال آئے گا
حضور کے زمانے میں تو اے سی تھا نہیں، تو ہوتا تو آپ بھی استعمال کرتے، تو ہمارے زمانے میں تو ہے، ہم کیوں دھوپ میں کھڑے ہوں، ہم تو اسی میں بیٹھیں گے۔ حضور کے زمانے میں گدے نہیں تھے، ہمارے زمانے میں تو گدے ہیں۔ تو میں نے سنن ابن ماجہ کی حدیث سنائی تھی آپ کو، کانت الانبیاء تدخل الحرم مشاة حفاة، انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے ملکوں سے حج کے لیے آتے، سواریوں پہ سوار ہو کر آتے، لیکن جیسے ہی حرم پر پہنچتے سواریوں سے نیچے اتر جاتے، پاؤں میں سے جوتے نکال لیتے۔ سواری تھی کہ نہیں تھی، مگر نیچے اترے، اور جوتے تھے کہ نہیں، مگر جوتے پاؤں میں سے نکال لیے۔ اور وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مُشَاةً حُفَاةً، اور پورے مناسک پیدل ادا فرماتے، بغیر جوتے کے ادا فرماتے۔ موجود تھے، سواریاں موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہر سال حج فرمایا اور پیدل حج فرمایا۔ ہجرت کے بعد ہر سال حج ہوتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت میں یہ بات ناممکن تھی کافروں کے ہاں بھی کہ کوئی کافر مکہ میں ہو اور چل سکتا ہو، حج کے دن آئیں اور وہ گھر بیٹھا رہے، حج نہ کرے۔ جب کافر کے ہاں یہ بات ناممکن تھی تو یہ کیسے ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، آپ حج چھوڑ دیتے؟ اور پھر تاریخ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ مینا میں جا کر دعوت دیتے، اور دعوت پر انصار مسلمان ہوتے، 1 سال 6 ہوتے، 1 سال 14 مسلمان ہوئے۔ تو ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال حج فرمایا اور نبیوں کے طرز پر پیدل حج فرمایا۔ ہجرت کے بعد 8 سال تک تو حج کی صورت ہی نہیں تھی۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مسلمان کفار سارے وہاں تھے۔ عطا بن اسید رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر حج بنایا، سب نے مل کر حج کیا، کیونکہ آپ ان کے ساتھ حکمت تھی، حج نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ادھر مکہ فتح ہونے کے بعد شوال اور ذوالقعدہ میں حنین اور طائف کی مہمات میں مشغول تھے۔ سن 8 ہجری اس میں گزرا۔ سن 9 ہجری میں چونکہ کفار ابھی موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا اور ان کو روانہ فرمایا۔ پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کچھ پیغامات، اعلانات کے ساتھ دوبارہ بھیجا کہ مکہ مکرمہ میں تمام کفار کے ہاں جا کر اعلانات کرو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دوسرے صحابہ تھے، اعلانات ہوئے۔ ایک اعلان ہوا لا يدخل الجنت الا مؤمن، سن لو جنت میں صرف ایمان والا جائے گا۔ اور ولا يطوف بالبیت عریان، آج تک تو کپڑے اتار کر تم لوگ طواف کرتے ہو یہ سوچ کر کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو اب اللہ کے گھر میں یہ کپڑے پہن کر کیسے آئیں؟ یہ دلیل اب نہیں چلے گی۔ آج کے بعد کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اعلان ہو گیا۔ ولا يحج بعد العام مشرک، یا آخری سال ہے مشرکین کا جو حج کر رہے ہیں، آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔ ومن كان بينه وبين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عہد فعہده الى مدته، اور تمام کفار سن لیں، کسی بھی کافر کا حضور کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، اس کی مدت طے ہے تو وہ معاہدہ اسی مدت تک رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ اور جس کے ساتھ کوئی مدت طے نہیں مگر معاہدہ ہوا ہے فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو وہ معاہدہ صرف 4 مہینے تک ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ 4 مہینے تک مکہ مکرمہ عرب میں رہنے والے سوچ لیں ایمان لانا ہے لے آئیں، نہیں تو کہیں اور چلے جائیں، کہیں بھی چلے جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، ایمان لانا بہتر ہے، چھوڑ کر کہیں بھی چلے جاؤ،
چلے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھو تم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ شام جاؤ گے ایک دن اسلام شام میں بھی پہنچے گا، عراق جاؤ گے ایک دن اسلام عراق میں بھی پہنچے گا۔ تو یہ اپنے اعلانات فرمائے 9 ہجری میں۔ تو چونکہ مسلمان کافر سارے شریک تھے تو اللہ کے رسول کیسے آتے؟ اور پھر حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی اصح قول کے مطابق۔ سن 10 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت صرف مسلمان تھے جو آپ کے ساتھ شریک حج تھے، کوئی ایک کافر نہیں تھا، اور یہ حج عین ملت ابراہیمی کے مطابق ہوا۔ اب اس میں زمانے جاہلیت کی رسومات اس میں شامل نہیں تھیں جو اس سے پہلے ہوتی تھیں۔ تو عمرے تک کا مدینہ طیبہ سے لے کر عمرہ مکمل ہونے تک کا طریقہ میں نے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ۔ اب آگے چلیں۔ 4 ذی الحجہ اتوار کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ مکمل فرمایا۔ عمرہ کر کے آپ ذی طویٰ میں مکہ کے باہر 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں تشریف لائے۔ وہاں 5 کا دن گزارا، 6 کا دن گزارا، 7 کا دن گزارا، 8 کا دن بدھ کا دن، 8 جمعرات کا دن، 8 ذی الحجہ جمعرات کا دن۔ فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مینا چلنے کا حکم دیا۔ جو صحابہ کرام جن کا تمتع تھا انہوں نے نایا حج کا احرام باندھا، اور جو جانور لے کر آئے تھے قارن تھے، قران والا حج تھا، وہ چونکہ پہلے ہی احرام میں تھے وہ اسی احرام میں آگے مینا کی طرف چلے، اور جن کا احرام اتر چکا تھا عمرہ کر کے حلال ہو چکے تھے، آج انہوں نے نایا احرام باندھا، حج کا احرام باندھا، غسل کیا، حج کا احرام باندھا، اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد مینا کی طرف چلے۔ مینا پہنچے جہاں مسجد خیف ہے، اسی ایریے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام پورے مینا میں پھیل گئے۔ آپ نے ان سے فرما دیا کہ وقفت ہا ہونا ومینا کلھا موقف، میں تو یہاں ٹھہر رہا ہوں مگر پوری جو مینا کی حدود ہے، تمام حجاج حدود مینا میں کسی بھی جگہ ٹھہر جائیں صحیح ہے، ان کا نسک ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہاں مینا میں ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور فجر کی نماز 9 کی مینا میں ادا فرمائی۔ یہ 5 نمازیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ یہاں کیا ہے، اس کے علاوہ یہاں کیا کرنا ہے، وہ یہاں کا نصاب مینا کا قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ ایام معدودات سے مراد مینا کے ایام ہیں۔ مینا کی دن، مینا کی راتیں 8 ہے، پھر 10، 11، 12 اور 13 جو اختیاری ہے، یہ سب مینا کے دن ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مینا کی ذمہ داریاں عطا فرما رہے ہیں کہ مینا میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، مینا میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، ذکر کرو۔ اور ذکر میں اللہ نے پابند نہیں کیا، لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے، یا سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتے، پابند نہیں کیا۔ اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق جو بھی اپنی عبادت ذکر اپنے لیے منتخب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی سبحان اللہ پڑھے۔ احب الکلام الی اللہ 4 4 ذکر اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کثرت سے ہو۔ اور معمول یہ بنا لیں، میرا بھی معمول ہے کہ میں ان حج کے 5 ایام میں دوسری چیزوں کے ساتھ کوشش کرتا ہوں ایک قرآن کریم ختم کر لوں۔ تو جو قرآن کریم ختم کر لیں، یہ معمول اس لیے بنانا ضروری ہے کہ اگر کوئی معمول نہیں بنایا ہوگا تو پھر باتیں کرتے رہیں گے، گپیں چلتی رہیں گی، سیاسی تبصرے ہوتے رہیں گے۔ یہ جگہ سیاسی تبصروں کی نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو پہلے سے اتنے معمولات میں باندھ کر رکھیں کہ کسی سے بات کرنے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہ ہو، وقت ہی نہ ہو۔ تو لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ لے، 1,00,000 مرتبہ پڑھ لے۔ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، 25,000 طے کر لے۔ ذکر، تلاوت، تلبیہ کثرت سے،
حج کے بعد سب سے افضل ذکر تلبیہ، اور جب تلبیہ پڑھیں اس تصور کے ساتھ، یا اللہ میں حاضر، آپ کی بارگاہ میں حاضر، کہیں بھی ہوں میں پھر آ گیا، لبیک لبیک کا تکرار ہے۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ اگر میری حارضی میری بدعمالیوں کی وجہ سے تیری بارگاہ میں قبول نہیں، اے اللہ میں پھر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اے اللہ قبول فرما، نہیں قبول تو پھر قبول فرما، نہیں قبول تو پھر قبول فرما، اس تصور کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر اس کا مفہوم اپنی زبان میں کہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں، سلطنت تیری، تعریف تیری، نعمتیں تیری، شان تیری، اے اللہ اصل شان تیری ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی تیرا شریک نہیں، کوئی تیرا وزیر نہیں۔ اپنی زبان میں بھی کہیں تاکہ ایمان بڑھتا رہے اور اللہ سے تعلق بھی بڑھتا رہے۔ یہ ہے مینا کا نصاب۔ کوئی بھی ذکر کریں، ذکر کی تفصیل میں نے بتا دی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، نوافل کے ذریعے سے بھی، تلاوت کے ذریعے سے بھی، ذکر و اذکار کے ذریعے سے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے لیے چلے، عرفات کے لیے، اور عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے سے پہلے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، نمیرا نامی مقام پر میرے لیے خیمہ لگا دو۔ چنانچہ فجر کے بعد 6-5 پر عام طور پر صبح سورج نکل آتا ہے، سورج نکلنے کے بعد آپ مینا سے چلے اور اونٹنی پر قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار تھے۔ اونٹنی کا سفر اس لیے اختیار فرمایا چونکہ نمونہ تھا، حضور 1.5 لاکھ صحابہ کرام، اگر آپ بھی پیدل چلتے تو حضور کا عمل مخفی ہو جاتا، لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔ یہ ایک بڑی ضرورت تھی، اس ضرورت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی حج فرمائے سارے کے سارے آپ نے پیدل فرمائے۔ تو مینا سے آپ چلے، 1-1.5 گھنٹے 1.25-2 گھنٹے میں پیدل سفر طے ہو جاتا ہے، اونٹنی میں 1 گھنٹے میں سفر طے ہو گیا ہوگا، 1.5 گھنٹے میں ہو گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8:30 بجے 9:15 بجے آپ عرفات کے میدان میں پہنچ گئے، تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر خیمے میں آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا۔ پھر زوال سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، غسل کرنا مستحب ہے، غسل فرمایا، غسل کر کے جیسے ہی زوال ہوا آپ نے فرمایا قصبہ پہ کجاوا کس دو، کجاوا کسا گیا، آپ اونٹنی پہ تشریف فرما ہوئے، وادی میں آپ تشریف لے آئے، تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں چند باتیں یہ ارشاد فرمائی، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے لوگو، تمہاری جانیں، تمہاری عزت، تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے یہ جگہ قابل احترام، یہ مہینہ قابل احترام، اور یہ دن قابل احترام، اور یہ شہر قابل احترام۔ پھر فرمایا الا کل امر من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، آج زمانہ جاہلیت کی ہر باطل رسم کو اٹھا کر میں اپنے پاؤں تلے دفن کر رہا ہوں۔ ودماء الجاہلیت موضوعہ، زمانہ جاہلیت میں جتنے خون خرابے ہوئے، قتل ہوئے، ان سارے قتلوں کی عام معافی کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دم بن ربیعہ بن الحارث وکان مسترضعا فی بنی سعد فقتلته حذیل۔ میرا یہ فیصلہ شاید کسی کے لیے مشکل ہو، اس کا آغاز میں اپنی ذات سے کرتا ہوں۔ ہمارے خاندان کے بچے کو بنو حذیل نے قتل کیا، سب سے پہلے میں اپنا خون معاف کرتا ہوں، باقی لوگ بھی خون معاف کریں اور آج کے ساتھ ایک خوبصورت نئی زندگی کا آغاز کریں۔ پھر فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع،
زمانے جاہلیت کے جتنے سود ہیں سب کی معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور قرآن میں قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل لے لو، سود چھوڑ دو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے۔ زمانے جاہلیت کے جتنے سود ہیں سب معاف کر دو اور اصل لے لو، سود چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا مِّن رِبَانَا، ربا العباس ابن عبد المطلب۔ یہ بھی فیصلہ مال کی محبت کی وجہ سے کسی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اس مشکل کو بھی میں آسان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، وہ سود بھی معاف، اصل بھی معاف۔ میرے چچا کا سود بھی معاف، اصل بھی معاف، باقی لوگ صرف سود معاف کر دیں، صرف سود چھوڑ دیں۔ اور پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ان کے تم پر حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کرو، تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں، وہ تمہارے حقوق ادا کریں۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ پھر فرمایا فَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، یہ دنیا چند دن کی ہے، ختم ہونے والی ہے، قیامت آئے گی، حشر برپا ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ تم سے میرے متعلق پوچھے گا۔ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نہ صرف اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کر دی، نصیحت آپ نے فرمائی، خیر خواہی فرمائی، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، پھر آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ اس دن کی گواہی میں آج ہی تمہیں دلوا رہا ہوں، یہ گواہی آج ہی پیش کر رہے ہیں، میں نے آپ کا فریضہ، آپ کے احکامات، آپ کی ذمہ داریاں ادا کر دیں، ان تک میں نے آپ کے بندوں تک پیغام پہنچا دیا۔ طویل خطبہ ہوا، اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، بلال اذان کہو، انہوں نے اذان کہی، پھر آپ نے نماز ظہر 2 رکعت پڑھائی، اذان کے بعد اقامت، اذان سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا اقامت کہو، اقامت کہی، 2 رکعت نماز ظہر ادا فرمائی، پھر کھڑے ہوئے، سلام پھرتے ہی کھڑے ہوئے، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی، آپ نے نماز عصر ادا فرمائی، ظہر عصر آپ نے جمعاً قصراً ادا فرمائی، دونوں جمع کر کے، اور 2 رکعت ادا فرمائی، بیچ میں کوئی نوافل ادا نہیں فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ دوبارہ اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے آپ جبل رحمت کے سامنے آئے، اور جبل رحمت کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ آپ کے سامنے آ گئے، پیدل چلنے والوں کا مجمع بھی آپ کے سامنے تھا، اور کعبہ بھی آپ کے سامنے تھا، قبلہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ وہاں تقریباً 1 بجے سے کھڑے ہوئے اور 7 بجے سورج ڈوبنے تک 6 گھنٹے 5.5 گھنٹے مسلسل آپ وہاں کھڑے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، صحابہ کو بھی ذکر ارشاد فرماتے رہے۔ آپ نے فرمایا یہاں کا سب سے افضل ذکر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے ہر نبی نے کیا، اور وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دن جو دعائیں فرمائیں اس میں ایک دعا یہ تھی، اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما تقول، اللہم لک محیای ومماتی وإلیک مآبی ولک رب تراثی، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریح۔ یہ آپ نے دعائیں فرمائی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ نجد سے ایک قافلہ آیا، ایک آدمی نے کہا، انہوں نے ایک آدمی سے کہا جب حضور سے پوچھو، مجمع تھا وہ پیچھے تھے، حضور سے آواز دے کر پوچھو حج کیا ہے۔ انہوں نے آواز دی، یا رسول اللہ کیف الحج، حج کیا ہے، کیسا حج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ان کو جواب دیا، الحج عرفہ، حج تو عرفے کا نام ہے، جس کو عرفہ کا میدان ملا، وقوف عرفہ ملا، اس کو حج مل گیا۔ جس کا وقوف عرفہ فوت ہو گیا اب اس کے حج کے ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حج اصل وقوف عرفہ کا نام ہے۔ یہ دن بڑا قیمتی، اتنا قیمتی، ایک ایک لمحہ کروڑوں سے بڑھ کر، اربوں سے بڑھ کر، جب سے حاجی کو اس کی ماں نے پیدا کیا اس دن سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک زندگی کے جتنے لمحات ہیں ان میں سب سے بہترین اور سب سے اس کا قیمتی ترین اثاثہ اور سب سے قیمتی ترین لمحہ وہ عرفات کے لمحات ہیں۔ ایک ایک لمحہ اربوں سے بھی بڑھ کر ہے، اربوں سے بھی بڑھ کر۔ 6 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ گزارے، کڑکتی دھوپ، آگ، شعلے برساتا ہوا سورج، اور آپ دعا میں مشغول، ایک ایک آنسوں کا قطرہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی، مگر امت کے لیے آپ بہائے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو فضل عطا فرما، ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ دعائیں اتنی فرما رہے ہیں، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ بھوک کی فکر۔ اور کون ہے 63 برس کا بوڑھا جس نے زندگی میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، ہمیشہ امت کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ ایک مرتبہ قریش نے بکرے کی سجی بنائی اور کھانے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ آ جاؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اچانک ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آئی، فرمایا پوری زندگی میں ایسا کھانا حضور نے نہیں کھایا، ہم کیسے کھائیں؟ اور وہ وہاں سے گزر گئے۔ ایسی تکلیفیں، 63 برس کا انسان 6 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ مسلسل یوں ہیں، بغلوں کی سفیدی نیچے والوں کو نظر آ رہی ہے۔ آج جو جیم کلب میں جا کر دوڑتے ہیں اپنی چربی پگھلانے کے لیے، کیا اللہ کے سامنے اظہار عشق کے لیے پسینہ نہیں بہا سکتے؟ آج جو گرمی برداشت کرتے ہیں دنیا کے چند فوائد کے لیے، عرفات کے میدان میں یہ دن کو روز روز ملتا ہے۔ حضور کی سن، چونکہ حضور کی زندگی ذہنوں سے نکل گئی، اوجھل ہو گئی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں بڑوں کو۔ میں یوں کہتا ہوں جو حجاج کے ساتھ علماء کرام جاتے ہیں ان کو تو پر مشقت حج کرنا چاہیے، حضور کی پوری نقل اتارنی چاہیے تاکہ ان کے ساتھ جانے والے بھی مشقت والا حج کریں اور انبیاء والا حج اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں، امت کے لیے روئے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا آج حضور کا روزہ ہے، صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، آپ مسلسل دعا میں مشغول ہیں، آپ کا روزہ ہے۔ دوسروں نے کہا نہیں، روزہ نہیں، آپ امت کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی طرف دھیان نہیں گیا، راحت اور آرام کی طرف دھیان نہیں گیا، نہ گرمی کا پتہ چل رہا ہے اور نہ تکلیف کا پتہ چل رہا ہے، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر۔ دوسروں نے کہا نہیں، آخر جتنا بھی غم ہو کچھ تو آپ کھا لیتے، ایک گھونٹ پانی تو پی لیتے،
ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، لگتا ہے روزہ ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے فرمایا جھگڑا نہیں کرو، میں پتہ لگاتی ہوں روزہ ہے کہ نہیں۔ مشکیزے میں سے دودھ نکالا پیالے میں اور پیالہ ایک کو دیا، جاؤ حضور کی خدمت میں پیش کرو۔ آپ اونٹنی پہ سوار تھے، لے جانے والا پہنچا اور پیالہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ پتہ چلا کہ آپ کا آج کے دن روزہ نہیں ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کسی دن اللہ تعالیٰ ایک دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا نہیں فرماتے جتنی اس دن میں اللہ جل جلالہ اپنے نافرمان بندوں کو جہنم سے آزادی فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، زمین کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر فرشتوں کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں ما اراد ہؤلاء، یہ اتنے سارے لوگ یہاں کیا کرنے آئے؟ یہاں کون سا کوئی چمن ہے، کوئی کشمیر جیسا سبزہ زار ہے، کوئی چشمے ہیں، یہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کو منانے آئے ہیں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اچھا میرے لیے ان عبادی اتونی شعثا غبرا ضاجین من کل فج عمیق، میرے بندے میرے لیے آئے اور پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ آئے، میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ آئے، گرد آلود کپڑوں کے ساتھ، پراگندہ بالوں کے ساتھ، دور دراز سے، کوئی کہیں سے ہندوستان سے، کوئی برما سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی کہیں سے یہاں آئے اور چیختے چلاتے آئے اور میرے سامنے رو دھو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ نے سب کو معاف کر دیا، ان فیہم فلان کان یرحق وفلان وفلانۃ، یا اللہ ان میں وہ فلاں آدمی، فلاں عورت، فلاں آدمی، فلاں عورت، یہ تو بڑے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ تو تباہ ہو چکے ہیں، یہ ان کی بھی مغفرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں سب کو میں نے معاف کر دیا، آج میری رحمت سے کوئی نہیں بچے گا۔ پھر رحمت خداوندی کے زمین و آسمان سے بڑے ڈیم ہیں، ان کے سپل کھلتے ہیں، ان کے دروازے کھلتے ہیں، وال کھلتے ہیں اور رحمت کے دریا ایسے بہتے ہیں، سیٹلائٹ، مصنوعی طیارے اور وہ آلات کوئی نہ ان کی رفتار کو ناپ سکے، نہ ان کے پریشر کو ناپ سکے، نہ اس کی مقدار کو ناپ سکیں، ایسی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو ہمالیہ پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے ہوں، وہ اس رحمت خداوندی کے بہتے دریا کے آگے خس و خاشاک کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، اڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اللہ بھی خوش، اللہ کے فرشتے بھی خوش، انبیاء بھی خوش، رسل بھی خوش۔ حضور نے فرمایا شیطان اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اغیظ هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ۔ آج شیطان کو میں جتنا ذلیل دیکھ رہا ہوں، جتنا حقیر دیکھ رہا ہوں، آگ بگولا دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں، غصے میں بکھرا ہوا دیکھ رہا ہوں اور بے اختیار دیکھ رہا ہوں، تنگ دیکھ رہا ہوں، اس طرح ذلیل حقیر میں نے شیطان کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ اس لیے ہے اللہ کی رحمت کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور بڑے بڑے گناہ جو اس نے دن رات محنت کر کے لوگوں کے سامنے غلاظت کو چمکا کر سنوار کر سامنے پیش کر کے دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کیا، آج وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ بندے کے ایک ہائے پر، ایک آنسوں پر، ایک یا رب کی صدا پر اللہ پاک معاف کرتے جا رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ہاں مجھے یاد آیا،
اس طرح اس کی حالت ایک دن پہلے بھی میں نے دیکھی تھی، بدر والا دن۔ صحابہ میں شوق پیدا ہوا، یا رسول اللہ بدر میں کیسے؟ آپ نے فرمایا اس نے جب دیکھا جبرائیل خود آ گئے، فرشتے خود آ گئے، اور جبرائیل جرنیل بن کر فرشتوں کی صفیں درست کرنے لگے، ان کو کسی کو یہاں، کسی کو وہاں، کسی کو پیچھے، ان کی صفیں جب بنانے لگے، اس دن بھی اس کی یہی کیفیت تھی جو آج عرفات کے میدان میں ہے، اور آپ مسلسل دعا فرما رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ، ضعف کے ساتھ 63 برس کی عمر میں 6 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کر آپ گزار سکتے ہیں، تو میری جان حضور کی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه۔ تبوک کی آیات ہیں، ترجمہ جا کر پڑھ کر دیکھو کیسا اللہ کا غصہ ہے ان آیات میں جو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول گرمی میں تبوک کے لیے تشریف لے گئے، منافقین گھر بیٹھے رہ گئے، اللہ کو غصہ آیا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو حضور کی جانوں سے زیادہ قیمتی سمجھا ہوا ہے کہ یہ عیش و آرام میں گھر بیٹھے رہیں اور اللہ کے رسول دھوپ میں رہیں، گرمی میں رہیں، تو گویا انہوں نے اپنی جانوں کو حضور کی جانوں سے زیادہ قیمتی سمجھا۔ تو یہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہو، مینا میں حضور کیسے تھے ہمارے سامنے ہو، عرفات میں کیسے تھے، اس جیسا حج بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بار بار موقع نہیں آتے، نہ زندگی کا کوئی پتہ ہے۔ بہرحال مغرب کے قریب عصر کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح سے دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما۔ عصر کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی قد غفرت لهم ما خلی الظالم فانی آخذ للمظلوم حقا۔ میں آپ کی ساری امت کو معاف کروں گا، مگر جس ظالم نے کسی کو بے بس اور بے کس سمجھ کر اور بے سہارا سمجھ کر ظلم کیا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، اس کے پیچھے میں ہوں، اس ظالم سے میں انتقام لوں گا، اس کو میں معاف نہیں کرتا۔ باقی سب کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم کے لیے بھی پھر روئے، ہاتھ اٹھائے، روتے رہے۔ آپ نے فرمایا، یا رب ان شئت اعطیت المظلوم من الجنہ وغفرت للظالم۔ یا اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ مظلوم کو اس کے عمل پر جتنی جنت ملی، ایمان پر جتنی جنت ملی، ظالم نے اس پر جتنا ظلم کیا، ظلم کے بدلے، زیادتی کے بدلے مزید جنت عطا فرمائیں، ظالم کو اپنے فضل سے معاف فرمائیں۔ مظلوم کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی، ظالم کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ آپ یہ دعا کرتے رہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ دعا فرماتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ مغرب کا سورج ڈوب گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مزدلفہ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب مزدلفہ کی طرف چلے تو چونکہ آنے کا تو وقت متعین نہیں، کوئی صبح آ رہا ہے، کوئی 12 بجے آ رہا ہے، کوئی 3 بجے آ رہا ہے، کوئی 4 بجے عرفات کے میدان میں آ رہا ہے، مگر نکلنے کا تو ایک ہی وقت ہے، تو قدرتی طور پر رش ہو جاتا ہے، تو وہاں ازدحام ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ پیچھے اونٹنی پہ سوار فرمایا، وہ پیچھے اونٹنی پر بیٹھے، اور رش جب ازدحام بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی نکیل کو یوں کھینچا، شنق ناقۃ، بائیں ہاتھ سے اونٹنی کی نکیل کو اتنا کھینچا، حتی ان رأسہ لیمس وسط رحلہ، کہ اونٹنی کا سر کجاوے سے آ کر ٹکرانے لگا، زور سے کھینچا تاکہ اونٹنی رش میں آہستہ چلے، یوں سمجھ لیں بریک پہ پاؤں رکھ دیا تاکہ آہستہ چلے، اور دائیں ہاتھ سے آپ مجمع کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، ایھا الناس السکینۃ السکینہ، اے لوگو اطمینان، وقار سے، آرام سے چلو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لوگ آہستہ چلنے لگے، پھر آگے بڑھے، پیچھے سے ایک ریلا آیا،
اس میں ایک شور پیدا ہوا، وہ سواریوں کو بھی ہانک رہے تھے زور زور سے، چل چل جیسے سواری کو ہانکتے ہیں۔ پھر آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یا ایھا الناس علیکم بالسکینہ فإن البر لیس بالایضاع، اے لوگو آرام سے چلو، وقار سے چلو، شور کرنا، تیز سواریوں کو دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے، آرام سے چلو۔ چنانچہ آرام سے چلے، اور چلتے چلتے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے۔ مزدلفہ کی حدود میں پہنچ کر مسجد سے کچھ پہلے حضرت اسامہ فرماتے ہیں آپ اونٹنی سے نیچے اترے اور ایک جگہ قضاء حاجت فرمائی، ثم دعا بالوضوء، پانی منگوایا، فتوضأ وضوءا لیس بالبالغ، آپ نے وضو فرمایا اور پانی میں کوئی اسراف آپ نے نہیں فرمایا، پورا پورا آپ نے وضو فرمایا۔ تو پھر سوار ہونے لگے، حضرت اسامہ نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز مغرب ادا کر لیں؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے پڑھیں گے۔ آگے مشعر حرام پر آپ تشریف لائے، آپ نے وہاں سواری سے نیچے اترے اور اذان کہی گئی، پھر اقامت کہی گئی، آپ نے نماز مغرب ادا فرمائی، اور سلام پھیر کر پھر اقامت کہی گئی، آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ مغرب عشاء کے وقت میں آپ نے مزدلفہ میں ادا فرمائی۔ ہماری بعض حنفیہ کی کتابوں میں ہے ایک اذان ایک اقامت، ایک اذان ایک اقامت، مگر صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، اس میں صراحت ہے ایک اذان اور دو اقامت، اذان ایک ہوگی مغرب کے لیے اقامت، پھر عشاء کے لیے اقامت۔ نماز آپ نے پڑھائی، نماز کے بعد پھر آپ امت کی سہولت کے لیے آرام فرما ہوئے، لیٹ گئے۔ امت دیکھ رہی ہے کہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، مگر وہ عرفات والی دعا ابھی قبول نہیں ہوئی، اعلان نہیں ہوا تو آپ بے چین ہیں، اور اگر آپ دعا میں مشغول ہو جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تو 9 کا دن بھی بڑا مصروف، آگے 10 کا دن اس سے زیادہ مصروف، امت مشقت میں پڑ جاتی۔ تو اس لیے وما کان لکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں، مشکل تمہارے لیے پیدا نہیں فرماتے۔ امت کو دکھانے کے لیے آپ سو گئے، مگر دل کہتا ہے کہاں سوئے ہوں گے اللہ کے رسول، دعا میں مشغول رہے، اور صبح صادق کے وقت آپ بیدار ہوئے۔ اور مزدلفہ میں رات گزارنا مسنون ہے، اصل جو وقوف ہے صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی کوئی ٹھہر جائے صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں، اس کا واجب ادا ہو گیا، وہ وقوف واجب ہے، 1 منٹ بھی ٹھہر جانا کافی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے سورج نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے تک یہاں وقوف ہو، صبح صادق سے لے کر۔ چنانچہ فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، نماز فجر کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول ہو گئے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تلبیہ آپ پڑھتے رہے، اور جب تھوڑی سی روشنی پھیلنے لگی اس وقت آپ نے چلنا تھا، اس سے کچھ پہلے آپ مسکرائے، ہنسے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ساتھ بیٹھے تھے، عرض کیا ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ان هذه ساعة ما كنت تضحك فيها، اس گھڑی میں زندگی میں ہم نے کبھی آپ کو ایسے وقت میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، مَلَّذِي أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ یہاں مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور میری عرفات کے میدان میں رکی ہوئی دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے فرمایا ہم ظالم کو بھی معاف کریں گے، مظلوم کو بھی معاف کریں گے۔ یہ سننا، یہ بدبخت بیٹھا سن رہا تھا، اس کا سننا تھا، وہیں اس نے مٹی اٹھائی اور سر میں ڈالی، وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، کہنے لگا ہائے میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا کہ اتنی محنت کروں اور عرفات میں اللہ تعالیٰ سب کو ہی معاف فرما دیں۔ تو اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے ہنسی آئی۔ اور سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ مزدلفہ سے کم از کم 7 کنکریاں لے لی جائیں جو آگے جمرہ عقبہ کو مارنے کے کام آئیں گی،
70 کنکریاں چن لینا جائز ہے، 7 لینا تو مستحب ہے۔ تو 70 کنکریاں لے لیں اور اس کو دھو لیں، دھو کر تھیلی میں ڈال لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ ابھی ہم سورج نکلنے سے ذرا پہلے آپ یہاں سے چلے مکہ مکرمہ کے لیے، اور یہ ادھر عرفات سے آئیں، مزدلفہ کی آخری حد پر مشعر حرام ہے، یہاں سے مینا میں 4 منٹ کا فاصلہ ہے، چونکہ آخری حد ہے، چلتے ہی آگے مینا شروع ہو جاتا ہے، اور مینا کی اس حد پر جمرات ہیں، آخری اس طرف نقطہ آغاز پر جمرات ہیں۔ یہاں سے آپ نے ایک سب سے جو مختصر راستہ تھا جو سیدھا جمرات پہ جا کر نکلتا ہے، اور اس میں نے دیکھا ہے نقشوں میں وہ مختصر راستہ آج کل وہ شارع عبدالعزیز ہے، عبدالعزیز روڈ، وہ سیدھا وہیں جاتا ہے، اس پر آپ چلے، اور یہاں سے آپ نے حضرت اسامہ کو اتار کر فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ اونٹنی پہ بٹھایا، یہاں سے آپ سیدھا چلے، اور وہاں 3 شیطان آتے ہیں، پہلے کو چھوڑ دیا، دوسرے کو بھی چھوڑ دیا، تیسرا جمرہ عقبہ کہلاتا ہے، اس کو آپ نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس کو ماری، اور ہر کنکری پر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اور کنکری کیسے ماری؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن کنکری مارنے کے لیے آئے، فجعل البیت عن یسارہ، خانہ کعبہ اوپر نشان لگا ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلہ ہو بائیں ہاتھ پر، وہ جو جمرہ ہے شیطان اس کے گرد ایسے ایک دائرہ ہے جیسے کشتی ہوتی ہے، کشتی نما، اب اس پوائنٹ پہ کھڑا ہونا ہے، خود قبلے کو بھی دیکھیں، ادھر وادی مینا کو بھی دیکھیں، اس طرح فجعل البیت عن یسارہ، قبلہ بائیں ہاتھ پر ہو، اور ومینا عن یمینہ، وادی مینا دائیں ہاتھ پر ہو، اور جمرہ سامنے ہو، جمرہ سامنے ہو، اس طرح، اور پھر ایک ایک کنکری پر اللہ اکبر۔ انہوں نے اس طرح جگہ پر کھڑے ہو کر جب کنکری ماری اور پھر فرمایا ہَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنزِلَتْ عَلَيْهِ سورة البقرہ، جس ہستی پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، اس ہستی نے بالکل اسی طرح شیطان کو کنکریاں ماری جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے ماری ہے، کہ خانہ کعبہ بائیں ہاتھ پر ہو، وادی مینا دائیں ہاتھ پر، جمرہ سامنے، اور 7 کنکریاں اس طرح ماری جائیں۔ یہاں سے آپ نیچے اترے، آگے اونٹ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے 100 اونٹ تھے، کچھ اونٹ حضور مدینہ طیبہ سے لائے اور کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے، دونوں کی مجموعی تعداد 100 اونٹ تھی، 100 اونٹ، اور 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے دست مبارک سے خود ذبح فرمائے، 63 اونٹ، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 63 اونٹ، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائے، انہوں نے ذبح فرمائے۔ اور اونٹوں کے ذبح ہونے کی صورت یہ تھی کہ 5 6 اونٹ لائے جاتے تھے، اور وہاں سے کھول کر جب لائے جاتے اور ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی، فَجَعَلْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأْ، اونٹ دوڑ لگاتے بھاگتے ہوئے آتے حضور کے پاس، ہر اونٹ کی یہ کوشش تھی کہ پہلے میری گردن پیش ہو اور پہلے میں حضور کے ہاتھوں ذبح ہوں، پہلے اونٹ میں ذبح ہو جاؤں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اونٹ ذبح ہوتے تھے حضور کے ہاتھوں، ہم سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، ہم اونٹوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ تو 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائے۔ اور جب آپ ذبح فرما چکے، عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر بیان کر رہے ہیں، تو ذبح ہونے کے بعد آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان کو بات سمجھ میں نہ آئی، دوڑ کر قریب والے آدمی کے پاس آئے کہ ابھی حضور نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء اقتطع، یہ 100 اونٹ ہیں میرے ہی ہیں، عام لوگوں کو سب اختیار ہے، جو جتنا چاہے ان کا گوشت لے جائے، سب کو اجازت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا علی ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لو،
100 بوٹیاں ہو جائیں، ایک دیگ میں ڈالو، سب کو پکاؤ اور پھر پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ کھانا۔ اور وہ تیار ہوئے تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا میرے سر کا حلق کرو۔ تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا حلق فرمایا، اور پہلے دائیں طرف سے حلق ہوا، پھر بائیں طرف سے حلق ہوا۔ دائیں طرف سے حلق ہوا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ سر کے بال ایک ایک بال محفوظ ہوا، یہ سر کے بال لوگ صحابہ میں تقسیم کر دو۔ وہ سر کے بال تقسیم ہوئے، پھر بائیں طرف سے حلق ہوا اور یہ بال جمع ہوئے۔ وہ بال آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہ تم لے لو، تم نے، تمہاری بیوی نے، تمہارے بچے انس نے بڑی خدمت کی ہے، یہ تم لے لو۔ تو بائیں طرف کے بال آپ نے ان کو عطا فرمائے۔ اتنے میں کھانا تیار ہوا، وہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، شوربہ بھی پیا اور گوشت بھی اس کا کھایا۔ اور ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں، ان کے لیے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی، اور یہاں سے فارغ رمی ہو گئی اور قربانی ہو گئی اور بال بھی آپ کے اتر گئے، اور پھر آپ نے غسل فرمایا اور کپڑے پہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، جیسے احرام سے پہلے میں نے خود لگائی تھی، اب بھی میں نے ہی لگائی۔ یہاں سے خوشبو لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سیدھا تشریف لائے۔ آپ نے یہاں طواف زیارت فرمایا۔ طواف زیارت، طواف پیدل کیا جاتا ہے، واجب ہے، اور آج کل ایک رواج چل پڑا ہے کہ جوتے پہن کر طواف کرتے ہیں، اور کچھ جوتے وہ دوسری چیزیں سلیپر وغیرہ ہیں تو سارے ہی جوتے، تو اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، ہے تو جوتا۔ قرآن کی آیت ہے یا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ تم مقدس وادی میں کھڑے ہو، جوتے اتارو۔ موسیٰ علیہ السلام، کن کو حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور وادی طویٰ، اس کا تقدس کیا مسجد الحرام سے بھی زیادہ ہے؟ خود تو سوچیں، مسجد الحرام کا تقدس یقیناً صحرائے سینا کی اس وادی طویٰ سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کا تقدس سب سے زیادہ ہے۔ تو تکلیف ہے اس کو برداشت، یہ سفر ہے ہی تکلیف کا، برداشت کیا جائے۔ یہ صبر والا ہے اور تکلیف والا ہے، مشقتوں والا ہے، پسینہ نکلے اس پر فخر کریں، اور میل کچیل جمع ہو، خوش ہوں کہ اس پر اللہ کو خوشی ہو رہی ہے، اللہ فخر فرما رہے ہیں۔ تو بغیر خوشبو کے صابن استعمال کرنا اگرچہ جائز ہے مگر خلاف اولا ہے۔ میل کچیل دور ہو جائے گی تو اللہ پاک میرے ذریعے سے تو پھر فخر نہیں فرمائیں گے نا، جو میلے کچیلے ہوں گے ان کے ذریعے سے فخر ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل حاج، حاجی کیسا ہوتا ہے، اس کی پہچان؟ آپ نے فرمایا الشعث والتفل، اس کی پہچان یہ ہے کہ سر کے بال پراگندہ اور جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوتے، یہ حاجی ہے۔ یہ عشق کا سفر ہے، عاشقوں کو وہ خوبصورتی کا، خوشبوؤں کا، ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، عاشق ہوتا ہے، گم سم ہوتا ہے۔ تو یہ عشق کا سفر ہے، اللہ کی محبت میں گم سم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، آپ نے طواف زیارت فرمایا اور سعی آپ نے فرمائی، ظہر کی نماز آپ نے یہاں پڑھی، اب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ پانی پلا رہے تھے حجاج کرام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا چچا پانی دو۔ انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا اماں کے پاس جاؤ، اندر سے زمزم کا پانی لے کر آؤ۔ حضور نے فرمایا نہیں چچا یہیں سے پانی دو، اسی ڈول میں سے۔ کہ یا رسول اللہ یہ نہیں وہاں سے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہیں سے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہاں حاجیوں کے میلے کچیلے ہاتھ اس میں پڑے ہیں، گرد آلود غبار آلود، تو اندر سے پانی صاف ستھرا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے یہیں سے پانی دو، یہیں سے پانی دو۔ حاجیوں کے ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ ہے؟ میل کچیلے تو کیا ہوا، حاجیوں کے ہاتھ بڑے قیمتی ہاتھ ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا تھا تو اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آپ نے یہاں پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا یا بنی عباس، یا بنی عباس اعملوا فإنکم علی عمل صالح، اے بنو عباس
پانی کھینچو اور حاجیوں کو پلاؤ، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لولا ان یغلبکم الناس علی سقایتکم لنزعت معکم، میرا جی چاہتا ہے رسی اس کی کندھے پہ ڈالوں، ڈول کھینچوں اور میں بھی حاجیوں کو پانی بھر بھر کر پلاؤں، لیکن میں نے اگر رسی کو ہاتھ لگایا لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور یہ سعادت تمہارے ہاتھوں سے چھن جائے گی۔ تم میرے ہو، میں چاہتا ہوں یہ سعادت تمہارے پاس رہے، پانی پلاؤ۔ اور پھر مینا کی راتوں میں مینا میں گزارنا مسنون ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں حاجیوں کو پانی پلانا ہوتا ہے تو میں یہیں آ جاؤں، مینا کا قیام چھوڑ دوں؟ آپ نے ہاں بالکل چھوڑ دو، تم یہاں آ جاؤ۔ تو جو منتظمین ہیں ان کو وہ مینا کی راتوں میں بھی ادھر ادھر حجاج کرام کے کاموں میں جو مصروف ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں۔ یہاں ظہر پڑھ کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے، عصر کی نماز آپ نے مینا میں ادا فرمائی، اور یہ 10 کا دن ہے، پورا دن مینا میں گزرا۔ پھر 11 کا دن آیا، یہاں آپ نے رمی فرمائی۔ 10 کی رمی سورج نکلنے کے بعد ہے، سورج نکلنے کے بعد ہے، اور 11 اور 12 کی رمی تینوں جمرات کی ہے۔ 10 کی تو صرف ایک کی تھی، اب یہ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے، اور زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں۔ جس نے زوال سے پہلے کنکری مار دی اس نے اس دن گویا کنکری ماری ہی نہیں ہے۔ تو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کا مسنون طریقہ وہی ہے، ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر، رغما للشیطان ورضا للرحمن، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ پہلے جمرے کو 7 کنکریاں ماریں، پھر ذرا ایک طرف سائڈ پر کھڑے ہو جائیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا فرمائیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، دیر تک دعا کرنا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، دوسرے جمرے کو رمی کریں، کنکریاں ماریں، پھر سائڈ پر کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ پھر تیسرے پر آئیں، اس کو 7 کنکریاں ماریں، اب نہیں کھڑا ہونا، اب دعا نہیں ہے، اب سیدھا آگے چلیں اور گھوم کر واپس وادی مینا میں آ جائیں۔ تو 11 کی رمی زوال کے بعد ہے، زوال سے لے کر مغرب تک یہ رمی کا مسنون وقت ہے۔ مغرب کے بعد بھی رمی ہو سکتی ہے اگلی صبح صادق تک، مگر اس میں کچھ کراہت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مغرب سے پہلے رمی ہو جائے۔ 11 کی رمی اور 12 کی رمی، 12 کی رمی کے بعد اب 13ویں کی رمی میں اختیار ہے کہ جس کو اگر 13ویں کی رمی نہیں کرنی تو وہ مغرب سے پہلے مینا سے چلا جائے۔ اگر وہ مغرب کا وقت مینا میں ہو گیا اب بھی وہ جا سکتا ہے، مگر اب 13ویں کی رمی چھوڑ کر جانا اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور اگر اگلے 13ویں کی صبح صادق یہیں مینا میں ہو گئی اب تو یہ جا ہی نہیں سکتا، اب اس کو 13ویں کی رمی کرنی پڑے گی۔ تو 13ویں کی رمی اختیاری ہے، کنکریاں مارنا اختیاری ہے، اور اختیاری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر اختیاری چیز چھوڑ دی جائے، یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور نے کیا کیا تھا۔ 2 میں سے جب انتخاب کرنا پڑے تو یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول نے کس کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کنکری مارنے کا انتخاب فرمایا، آپ رکے تو ہم بھی رکے، 13 کو رکیں اور 13ویں کی رمی کر کے پھر واپس مکہ مکرمہ میں جائیں تو حج کے تمام فرائض ادا ہو گئے، واجبات ادا ہو گئے۔ اور ایک واجب اب بھی باقی ہے، جو دور سے آئے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، جب ان کی روانگی کا وقت قریب آئے تو جانے سے پہلے ایک طواف کر لینا، صرف طواف، وہ سادہ کپڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے احرام بھی شرط نہیں ہے، طواف کر لینا، وہ اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اس کا بھی حکم دیا، تو وہ طواف جب ہو جائے گا تو باہر والوں کے بھی تمام مناسک ادا ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں